الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ پیش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمعوا صلاۃ آل محبت و عارفہم، فرمایا آل محبت کا پڑھا ہوا درود میں سنتا بھی ہوں اور پڑھنے والے خوش نصیبوں کو پہچانتا بھی ہوں۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد الحمد و ثناء لائق صد عزت و احترام سامعین محترم، یہ ماہ رمضان المبارک ہے اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں عام طور پہ لوگوں کی عبادت کی طرف ایک توجہ ہوتی ہے، عبادت کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں جہاں پہ اور زیادہ اچھے اعمال کیے جاتے ہیں وہیں پر توبہ کی طرف بھی لوگ زیادہ آتے ہیں، اور توبہ کرنی چاہیے بھی، اس لیے کہ کوئی بھی گناہ جب بندہ کرتا ہے تو اس کی معافی کی یہی صورت ہے کہ بندہ توبہ کرے۔ جب بندہ توبہ کرے گا تو پھر اللہ اس کو معاف فرمائے گا۔ اور پھر توبہ کی بھی صورتیں ہیں، ایک جس طرح کہ بندہ عبادات کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اور ان عبادات میں نیک اعمال میں بعض کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جن حقوق کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ حقوق اللہ میں کوئی کمی کرے اور اس میں اللہ کی نافرمانی کرے، کسی چیز سے اللہ نے منع کیا ہے تو یہ اس کو کر رہا ہے، جس کام کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے یہ اس کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ نافرمانی میں آتا ہے۔ اب اس سے اگر وہ بچنے کے لیے آمادہ ہوا ہے تو اب اس کو جب توبہ کرنی چاہیے پڑے گی، تو اب یہ توبہ کے لیے اللہ سے معافی مانگے گا اور یہ کہے گا کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، میں نے یہ کوتاہی کی ہے، اس کو معافی عطا فرما۔ اور پھر اس توبہ میں ساتھ ساتھ سچی توبہ یہ ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو، توبہ کرو الی اللہ، اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، توبہ نصوحا، سچی توبہ۔ اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ نصوحا کیا ہے؟ فرمایا سچی توبہ یہ ہے کہ بندہ جب کسی گناہ سے توبہ کرے تو پھر اس کا دوبارہ اس گناہ کی طرف جانا اتنا ہی مشکل ہو کہ جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا اس کا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب یہ سچی توبہ ہے، یعنی ایک بندے نے توبہ کی گناہ سے تو اب دوبارہ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے توبہ کی اور پھر دوبارہ اسی کام میں مشغول ہو گیا، بلکہ توبہ سچی یہ ہے کہ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کی نیت بھی ہوگی۔ یعنی اس نے توبہ کی، ساتھ توبہ میں یہ ہے کہ یا اللہ یہ میں اس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں اور میں یہ عہد کرتا ہوں، پکا ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا، یہ سچی توبہ ہے۔ اور جہاں پہ حقوق اللہ، حقوق العباد کا تعلق ہے تو اس میں توبہ کی یہ صورت ہوگی کہ جس کا اس نے حق مارا ہے، جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے تو اس سے پہلے معافی مانگے
اس کو راضی کرے اور اس سے معافی مانگنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ میں نے فلاں بندے کا حق مارا تھا، وہ تیرا بندہ ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ اس کو میں نے راضی کر لیا ہے، اس گناہ کے ضمن میں تو بھی مجھے میری پکڑ نہ فرمانا اور میرے اس گناہ کو تو بھی معاف فرما۔ تو یہ پھر صورت ہوگی سچی توبہ کی۔ اور یاد رکھیں کہ سچی توبہ کرنے والا بندہ اتنا خوش نصیب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک بعض روایات میں آتا ہے کہ فرمایا جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی اس توبہ کی برکت سے اس کے جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے، فرمایا کہ اس کے گناہ نیکیوں سے بدل جاتے ہیں۔ تو اب بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس نے رب کی نافرمانی کی ہے، اس نے رب تعالیٰ کے حقوق کو چھوڑا ہے، جس کا رب نے حکم دیا ہے ان کو اس نے ترک کیا ہے۔ اب یہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور یہ آ کے معافی مانگے گا تو اللہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ عز و جل اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمانے کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کے بدلے میں اس کو نیکیاں عطا فرما دے گا۔ تو جو رب اتنا مہربان ہے تو پھر بندوں کو بھی چاہیے کہ اس رب کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ اس رب کی بارگاہ میں جب آئیں گے تو وہ رب تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن رب کی طرف ایک قدم چلتا ہے، فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف 10 قدم چل کے آتی ہے، اور فرمایا جب کوئی بندہ چل کے آتا ہے رب کی طرف اور رب کی رحمت اس کی طرف فرمایا دوڑ کے آتی ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ عز و جل کی رحمت اور اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ توبہ جو ہی بندہ کرتا جاتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے اور گناہوں کی بھی معافی فرما دیتا ہے۔ اور دیکھیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور وہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کر رہا تھا، اور اس کے گناہوں کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اس قوم کے اوپر اللہ عز و جل نے قحط کا عذاب نازل فرمایا، یعنی قحط آ گیا۔ اللہ کی طرف سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اور اس بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں نہیں ہو رہی تھی، جانور پیاسے مر رہے تھے، بندوں کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا۔ تو اب بندے جب بہت زیادہ پریشان ہوئے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ رب تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائے، ہم بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب کو وہاں پہ جمع کیا اور ان کو کہا کہ اب ہم دعا کرتے ہیں، سارے ہاتھ اٹھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا مانگی، جب دعا مانگی تو رب کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ اس سارے مجمع میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ میرا نافرمان ہے، جب تک وہ یہاں پہ موجود ہوگا میں بارش نازل نہیں فرماؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے ایسا بد نصیب کہ جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر بارش ہونے سے اس کو روک رکھا ہے، لہذا وہ یہاں سے نکل جائے تاکہ رب تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اب وہ جو شخص جو بہت زیادہ گناہگار تھا، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے یہ بارش روک رکھی تھی، اس شخص نے دل ہی دل میں رب تعالیٰ سے تعلق جوڑا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، ساری عمر میں نے تیری نافرمانی کی ہے، اے میرے مالک اتنا عرصہ میں گناہ کرتا رہا، تو میرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا رہا، تو میں گناہ کرتا رہا، میرے مالک تو مجھے رزق دیتا رہا، میں گناہ کرتا رہا، تو میرے گناہوں پہ پردہ ڈال کے لوگوں میں جو ہے میری عزت برقرار رکھی۔ یا اللہ آج اگر میں یہاں سے نکلوں گا تو میری اس جو ہے پردہ پوشی جو تھی، یا اللہ اس پردہ ہٹ جائے گا، لوگوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں گا، لوگوں کے سامنے میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا۔ میرے مالک آج اس ذلالت سے تو مجھے بچا لے، میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اب اس بندے کی یہ توبہ کرنے کی دیر تھی، رب تعالیٰ نے بارش برسانا شروع کر دی۔ بارش جب برسنا شروع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مالک ایسا کوئی شخص یہاں سے نکلتا ہوا نظر نہیں آیا کہ جو یہاں سے نکلا اور تیری بارش آئی ہو، یا اللہ کوئی گیا بھی نہیں، پھر تو نے بارش کیسے برسانا شروع کر دی؟ حالانکہ تو نے یہ فرمایا تھا کہ ایک شخص ہے جب تک وہ جائے گا نہیں تو بارش نہیں نازل فرمائے گا۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اے موسیٰ ایک شخص تھا میرا بہت زیادہ نافرمان تھا، اس کی وجہ سے میں نے بارش روک رکھی تھی، لیکن اے موسیٰ جس کی وجہ سے یہ بارش روک رکھی تھی اسی کی توبہ کی وجہ سے یہ بارش برسا رہا ہوں۔ اب دیکھیں رب کتنا مہربان ہے
کہ جس کی وجہ سے روک رکھی تھی اسی کی وجہ سے برسا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص پر بڑا پیار آیا، عرض کی یا رب اس کا دیدار تو کروا جس کی وجہ سے تو ہمیں بارش عطا فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جس کی وجہ سے روک کے رکھی تھی اسی کی وجہ سے اب عطا بھی فرما رہا ہوں، اور فرمایا جب وہ میرا نافرمان تھا تب تو میں نے پردہ ڈال کے رکھا تھا، اب تو وہ میرا ہو گیا ہے، لہٰذا اب میں کس طرح اسے پردہ ہٹاؤں۔ تو یہ رب کی اپنے بندوں پر کرم نوازی ہے، بندوں سے پیار ہے کہ بندہ جب رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ صدق کے دل سے حاضر ہوتا ہے رب اتنی زیادہ مہربانیاں فرماتا ہے، اور مزید آپ جو ہے وہ اس سے لطف اندوز حاصل ہوگا آپ کو بہت زیادہ۔ یہ تذکرۃ الاولیاء میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھے۔ تو حضرت حبیب اجمی ایسا شخص تھا کہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ گناہوں کی طرف تھے، یہاں تک کہ گناہوں سے ایک بڑا گناہ جو کہ سود کا کاروبار تھا، حبیب اجمی کا سود کا کاروبار تھا، اور آپ کسی کو بھی قرض دیتے تو سود پر قرض دیتے، اور جب واپس لیتے تو بعض کا ایسا کہ آپ اصل قرض واپس نہ لیتے، بس سود ہی سود اس سے لیتے رہتے، یعنی اصل رقم اسی کے پاس رہتی اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہتے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اور اتنے زیادہ آپ جو ہے اس معاملے میں سخت تھے کہ کسی کے پاس اگر جاتے سود لینے کے لیے تو وہ بندہ اگر اپنے دروازے پہ ان کو کھڑا کرتا تو یہ جتنی دیر انتظار کرتے تو یہ انتظار کرنے کے بھی اس سے اجرت لیتے تھے، پیسے لیتے تھے، یعنی یہ بھی انتظار کہ مجھے اتنا انتظار کروایا تو لہذا اس کے بھی اب مجھے پیسے دو۔ اور یہاں تک کہ یہ ایک مرتبہ کسی کے جو ہے پاس گئے سود قبول کرنے کے لیے، تو وہاں پہ وہ شخص گھر میں خود نہیں تھا، عورت گھر میں تھی۔ اس نے یہ کہا، عورت نے کہا کہ وہ تو گھر میں خود نہیں ہے، لہذا وہ جب آئے گا تو تب ہی آپ کو سود ملے گا۔ آپ نے یہ کہا کہ اس طرح نہیں، جب تک مجھے دو گے نہیں میں یہاں سے واپس نہیں دوں گا۔ اس نے کہا ایسی کوئی بھی صورت نہیں ہے کہ میں کہاں سے تمہیں دوں، ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک بکری میں نے ذبح کی ہے، اس بکری کا سارا گوشت ختم ہو گیا ہے، ایک اس کی سری بقایا ہے، وہ دے دوں۔ انہوں نے کہا حضرت حبیب اجمی نے کہ ٹھیک ہے وہ مجھے دو تو پھر ہی، یعنی خالی واپس نہیں لوٹوں گا، کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جاؤں گا۔ اتنے اس معاملے میں حضرت حبیب اجمی سخت تھے، لیکن دیکھیں حضرت حبیب اجمی ایک مرتبہ سود کی رقم وصول کرنے کے لیے گھر سے نکلے، رستے میں جا رہے تھے کہ کچھ بچے آپس میں کھیل رہے تھے، ایک بچے کی نظر حبیب اجمی پہ پڑی، اس بچے نے یہ اعلان کیا کہ اے بچوں سائڈ پہ ہٹ جاؤ، حبیب اجمی سود خور آ رہا ہے۔ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی مٹی اڑ کے ہمارے اوپر پڑے اور ہم بھی رب کے نافرمانوں میں شامل نہ ہو جائے، لہذا سائڈ پہ ہو جاؤ اور حبیب اجمی کو گزرنے دو۔ حبیب اجمی کو یہ بات بڑی زیادہ لگی کہ اب تو بچہ مجھ سے نفرت کرنے لگ گیا ہے، یہ بچے بھی مجھ سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی یہاں سے بجائے سود قبول کرنے کے آپ حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں گئے، وہاں پہ جا کے توبہ کی، توبہ کر کے جب واپس آئے تو اب دل میں یہ خیال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اب میں پھر بچوں کے پاس جاؤں گا، اب تو میں نے توبہ کر لی ہے، اب تو میں نے سارے سود کو چھوڑ دیا ہے، لہذا اب اگر میں وہاں سے بچوں کے پاس سے گزروں گا تو دوبارہ بچے یہ نفرت کا اظہار نہ کریں کہ جو پہلے بات کی تھی وہ بات دل پہ لگی جس کی وجہ سے آپ نے توبہ کر لی، اب آپ فرما رہے ہیں کہ دوبارہ یہ بات مجھے سننے کو نہ ملے۔ حبیب اجمی جوں بچوں کے قریب ہوتے جا رہے ہیں آپ کے دل کی دھڑکن زیادہ ہوتی جا رہی ہے، آپ کے جو ہے وہ مزید آپ کا دل دھڑک رہا ہے کہ اب یہ پھر مجھے سود خور کہہ کے پکاریں گے حالانکہ میں نے توبہ کر لی ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ بچوں کے قریب آئے تو ایک بچے نے پھر اعلان کیا کہ بچوں دور ہٹ جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، کہ حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کی مٹی اڑ کے اس کے اوپر پڑے اور ہم بھی گناہ گاروں میں شامل نہ ہو جائیں۔ اب حضرت حبیب اجمی نے جب یہ جملہ سنا تو بڑا آپ کا دل نرم ہوا کہ رب اتنا مہربان ہے کہ جب میں اتنا عرصہ رب کی نافرمانی کرتا رہا رب نے پردہ ڈال کے رکھا، آج میں نے توبہ کی تو فوراً رب تعالیٰ نے میری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، یہاں تک کہ ان بچوں کے دلوں میں بھی میری محبت پیدا کر دی۔ حضرت حبیب اجمی یہاں سے گئے، گھر جاتے ہیں اور گھر جا کے بیوی کو یہ کہا کہ میں نے سود سے توبہ کر لی ہے، لہٰذا اس معاملے میں اب جو ملے گا اسی پہ گزارا کرنا ہے۔ حبیب اجمی دوسرا دن جب آیا تو یہاں سے نکلے اور تجارت کی غرض سے تجارت تلاش کرنے کے لیے نکلے، صبح سے لے کر زور تک آپ تجارت تلاش کرتے رہے، آپ کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے نہ ملا، یہاں تک کہ جب زور کا وقت ہوا تو حضرت حبیب اجمی مسجد میں آ گئے اور مسجد میں آ کے نماز زور پڑھی، پھر زور تاثر وہیں پہ عبادت کرتے رہے اور پھر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے نکلے، گھر چلے گئے، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔
हज़रत बीबी अजमी को कोई कारोबार नहीं मिला, घर में जो जमा पूंजी थी ख़त्म हो गया। तो अब हज़रत बीबी अजमी की बीवी ने ये कहा कि घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, अब क्या होगा। अब बीबी अजमी ने ये कहा कि मैं काम पे लग गया हूँ और जिस मालिक का मैं काम कर रहा हूँ उसने मुझे ये कहा है कि 10 दिनों के बाद तुझे उजरत दी जाएगी, लिहाजा 10 दिनों के बाद मुझे उजरत मिलेगी तो घर का निज़ाम चलेगा। हज़रत बीबी अजमी ने ये इस बुनियाद पे ही जुमला कहा था कि 10 दिनों तक उम्मीद है मुझे काम मिल जाएगा और जो ही काम मिलेगा तो मुझे वहाँ से जो मुझे उजरत मिलेगी उससे मैं घर का राशन ले जाऊँगा। हज़रत बीबी अजमी हर दिन आते और आके काम तलाश करते, आपको काम ना मिलता, यहाँ तक कि 10 दिन पूरे हो गए। अब जब 10वां दिन था, हज़रत बीबी अजमी जोर तक काम तलाश किया, काम नहीं मिला। अब जोर के वक्त हज़रत बीबी अजमी मस्जिद में आए और आके यहाँ पे नमाज पढ़ी। नमाज के बाद हज़रत बीबी अजमी सर सजदे में रख के रोने लगे कि या अल्लाह, मैंने सूद से तौबा कर ली है, तूने मुझे तौफीक दी है, मैंने उस गुनाह से तौबा कर ली है। मेरे मालिक, अब इतने अरसे से मैं काम तलाश कर रहा हूँ, काम नहीं मिल रहा, और आज मैंने 10 दिनों का घर में ये कहा हुआ था कि 10 दिनों के बाद मेरा मालिक उजरत देगा। आज मैं घर वालों के सामने, अपने बच्चों के सामने, बीवी के सामने आज मैं शर्मिंदा होऊंगा कि मैं लेके कुछ नहीं आया, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। हज़रत बीबी अजमी ने ये दुआ की और दुआ करने के बाद यहाँ तक कि जोर का वक्त हुआ, जोर की नमाज पढ़ी, वहाँ से बाहर निकले, मस्जिद के सामने एक रेत का ढेर था। हज़रत बीबी अजमी ने अपनी चादर बिछा के वहाँ से रेत डाली चादर में, इस नीयत से कि मैं दूर से जाऊँगा, जब वो कंधे पे ये बोझ देखेंगे घर वाले तो उनको कुछ सहारा हो जाएगा कि आप बीबी अजमी आज कुछ लेके आया है। हज़रत बीबी अजमी ये सब लेकर जाते हैं, रेत ये चादर में बांधी हुई ये कंधे पे रख के जाते हैं। जब घर में जाके दस्तक दी तो दरवाज़ा खुला, अंदर से गोश्त के पकने की खुशबू आ रही थी। हज़रत बीबी अजमी ने पूछा कि क्या वजह है, कहाँ से गोश्त आया है। तो बीवी ने कहा कि आप ही ने तो कहा था कि 10 दिन के बाद आपका मालिक उजरत देगा। बीवी ने यह कहा कि ऐ बीबी अजमी, आज वो आपके मालिक ने ये इतना सामान भेजा था और कुछ नगदी की सूरत में भी भेजा है और साथ ये पैगाम दे के गए हैं क्या कि बीबी अजमी को कहो तुम और ज्यादा मेहनत करो तो तेरा मालिक तुझे और ज्यादा उसका अजर देगा, तेरा मालिक और ज्यादा उसकी उजरत देगा। हजरत बीबी अजमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने ये जब मामला देखा तो आप रोने लगे। आप जब रोए तो बीवी ने ये कहा कि बताइए ये चादर में क्या है। हजरत बीबी अजमी ने किस तरह बताते कि चादर में क्या है। आपने कहा खुद ही खोल के देख लो। हजरत बीबी अजमी की बीवी ने जब वो चादर खोली तो जिस चादर में हजरत बीबी अजमी ने रेत डाल के लाई थी, जब बीवी ने खोल के देखा तो वो रेत भी रेत नहीं थी, रब ने उसको भी आटा बना दिया था। अब देखिए रब कितना मेहरबान है, रब अपने बंदों से कितना प्यार करता है। कितना ज्यादा भटका हुआ बंदा भी जब उसके दर पे आ जाता है, उसकी बारगाह में तौबा करता है, मेरा मालिक उसकी भी तौबा को कबूल भी फरमाता है और फिर उसके इस रेत को भी आटा बना देता है, उसके गुनाहों को भी नेकियों में तकसीम कर देता है, बदल देता है। तो मेरे भाइयों, जब हम सच्चे दिल से तौबा करेंगे, हमारा रब हमसे बड़ा प्यार करता है। मेरा रब इस पर कादिर है कि वो हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, वो इस पर कादिर है कि हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल दे। लिहाजा हमें चाहिए कि ये बरकत वाला, अजमतों वाला महीना है, ये तौबा वाला महीना है, इसमें तौबा करें। पूरा साल जो गुनाह किए, सारी जिंदगी जो गुनाह किए, आज उनसे तौबा कर लो। क्या पता ये रमजान का महीना हमारी जिंदगी का आखिरी महीना हो, ये महीना हमारी जिंदगी में दोबारा हमें शायद ना मिले, तो इसको गनीमत जानते हुए सच्चे दिल से तौबा करें। रब की बारगाह में जब आप तौबा करके आएंगे इंशाअल्लाह उसके बाद आपकी इबादत का आपको नया मजा आएगा, आपको नमाज पढ़ने का भी एक नई लज्जत मिलेगी और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में फिर ये दुआ भी करें कि जो तौबा आप कर रहे हैं अल्लाह ताला इस पर साबित कदमी भी अता फरमाए। और आखिर में मैं ये पैगाम देना चाहूँगा टाइम न्यूज़ की तरफ से और अपने जो मेरे भाई हैं नौमान शहजाद साहब की तरफ से, जितने भी सामीन और नाजरीन हैं उनके लिए ये पैगाम है कि ये अजमतों वाला, बरकतों वाला महीना है जहाँ पे आप बाकी मामलात में लगे रहते हैं, तो अपनी बख्शिश का भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और अपनी बख्शिश की पहली सीढ़ी जो है वो तौबा है। लिहाजा तौबा करके फिर आगे आप जब अच्छे अमाल करेंगे तो अल्लाह ताला उन अमाल को भी कबूल फरमाएगा और बाकी जो पहले गुनाह कर चुके हैं अल्लाह उनको भी माफ़ फरमाएगा। वाखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।